چاچا واحد کے گھرانے سے ہماری جان پہچان پرکھوں سے تھی۔ جس زمین پر والد اور چاچا واحد کے گھر تعمیر تھے وہ ہمارے پردادا اور چاچا واحد کے دادا نے مشترکہ سرمایہ سے خریدی تھی۔ ہمارے دادا اور چاچا واحد کے والد نے اپنی اپنی ملکیت پر رہائشی پلاٹ بنا لیے اور باقی زمین فروخت کر دی۔ زمین فروخت کرنے کے بعد اس سرمایہ سے دادا نے ملازمت چھوڑ کر بزنس شروع کر لیا۔ واحد چاچا کے والد نے بھی دادا کی دیکھا دیکھی الگ سے بزنس شروع کیا، لیکن دادا کی قسمت اچھی تھی۔ انہوں نے اپنے کاروبار کو کم پیسوں سے شروع کیا، پھر رفتہ رفتہ ان کا شمار امیر لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ جبکہ واحد چاچا کے والد نے وسیع پیمانے پر کاروبار کو پھیلانے کے لیے تمام پیسہ ایک ساتھ ہی کھپا دیا۔ کاروبار کا تجربہ بھی نہ تھا، وہ صرف ایک اچھا مکان تعمیر کر سکے۔ بزنس میں کامیابی ان کے مقدر میں نہ تھی۔ چاچا واحد کی بیٹی شمیم مجھ سے صرف 2 سال بڑی تھی۔ اس کا بھائی سلیم میرا ہم عمر تھا۔ ان دنوں ہم تینوں اپنے محلے کے اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے۔ شمیم ہم سے ایک جماعت آگے، جبکہ میں اور سلیم کلاس فیلو تھے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ اب شمیم BA میں تھی۔ FSc مکمل کر لینے کے بعد میں نے اور سلیم نے شہر کے ایک بہترین فیشن ڈیزائننگ اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اگرچہ سلیم کو فیشن ڈیزائننگ میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ کامرس پڑھنا چاہتا تھا، مگر میں اڑ گئی کہ نہیں، جہاں میں داخلہ لوں گی تم بھی وہاں ہی داخلہ لو گے۔ سلیم نے میرا دل رکھا اور نہ چاہنے کے باوجود اس نے میرے ساتھ ایڈمیشن لیا۔ ہم نے سالانہ امتحان پاس کر لیا۔ اس وقت تک میرے والد صاحب کا بزنس کئی دوسرے ممالک تک پھیل چکا تھا، جبکہ واحد چاچا خسارہ برداشت کرتے کرتے کنگال ہو گئے۔ وہ کوئی ملازمت بھی نہ کرتے تھے۔ کچھ جائیداد جو وراثت میں ملی اس کو فروخت کیا، بینک سے قرضہ لیا، لیکن حالات پھر بھی نہ سنبھلے۔ قرض دار الگ ہو گئے۔ اب پلے ایک گھر اور ایک دکان رہ گئی، باقی ہر شے بک گئی اور کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ سرمایہ ڈوب گیا تو دال روٹی کے لالے پڑ گئے۔ شمیم BA کر چکی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر کہیں نوکری نہ ملی، سوائے پرائیویٹ اسکولوں کے جو بہت کم تنخواہ دیتے تھے۔ دل برداشتہ ہو کر واحد چاچا گھر بیٹھ گئے۔ سلیم نے بہت تنگ و دو کی، ہاتھ پیر مارے، کوئی معقول ملازمت مل جائے۔ اپنا کام شروع کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے تھا۔ کم آمدنی کے ساتھ اس کو اپنی پہچان بنانے کا موقع نہ ملا، مگر چاچا واحد کی بیوی نے ہمت نہ ہاری۔ وہ درزیوں سے کپڑے لا کر سلائی کرنے لگی۔ شمیم بھی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ دونوں ماں بیٹی دن بھر سلائی مشین چلاتی، تب گھر کا خرچہ چلتا۔ سلیم کو شدید احساس ہوتا کہ اس نے 4 سال اتنی مہنگی تعلیم حاصل کی اور ڈگری لے کر بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایسی ڈگری اور تعلیم کا کیا فائدہ؟ وہ دل محسوس کر رہ جاتا کہ خرچہ بچانے اور آمدنی میں اضافے کے لیے گھر والوں کی کوئی معاونت نہ کر پا رہا تھا۔ سلیم ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ ان کے مالی حالات ایسے تھے کہ وہ خود سے نہ اپنا کام شروع کر سکتا تھا اور نہ اس کو کوئی آؤٹ لیٹ بن سکتا تھا۔ دکان بھی اچھی جگہ تھی، مگر وہ ایک فیشن ڈیزائنر تھا۔ اس پیسے میں کامیابی کے لیے کافی سرمایہ پلے ہونا ضروری تھا۔ اس نے چند روز مشہور ملبوسات تیار کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ بھی کام کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ پذیرائی نہ مل سکی جس کی اس کو توقع تھی۔ ایک روز وہ اپنے والدہ کے تیار کیے ملبوسات دینے ایک درزی کے پاس گیا تو ٹیلر ماسٹر کو کپڑا پھیلائے کٹنگ کرتے دیکھا۔ وہ اس مشہور ماسٹر کو کٹنگ میں غلطیاں کرتے دیکھ کر شیدر رہ گیا کہ ایسی غلطیاں اور پھر اتنی بے تحاشا کمائی۔ اس درزی سے اس کی والدہ اور بہن کو کافی کام مل رہا تھا۔ یہ شخص ان کے گھرانے کی روزی کا وسیلہ بنا ہوا تھا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب مجھے خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ اس کے پاس صدر بازار میں ایک دکان تھی۔ یہ دکان اس کے دادا کی تھی جو ان کی وفات کے بعد سے بند پڑی تھی۔ سلیم خوابوں میں رہنے بسنے والا نہ تھا۔ حالات کی سختی دیکھ کر وہ حقیقت پسند ہو چکا تھا۔
اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دکان پر بیٹھے گا۔ اس نے کافی سوچا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کچھ سیکھا ہے اس سے متعلق کام کرنا چاہیے۔ میں خود یہ کام کر کے اپنے حالات سنبھالوں گا۔ پہلے مالی حالات سنبھل جائیں گے، پھر اپنے فن کا سکہ بٹھاؤں گا۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنے والد سے مشورہ کیا، مرتا کیا نہ کرتا۔ انہوں نے دکان کی چابی حوالے کی اور بولے، جو مرضی کرو، تم مرد ہو اور پڑھے لکھے ہو، تم کماؤ گے تو ہی گھر کے حالات سنبھلیں گے۔ باپ کی اجازت ملتے ہی سلیم نے اپنی دکان کی صفائی کی اور کلی کروا کر ایک طرف 2 سلائی مشینیں رکھ لی۔ ایک بورڈ لگا دیا، سلیم فیشن ڈیزائنر اور ٹیلر ماسٹر۔ پہلے 2-4 خواتین آئیں، رفتہ رفتہ اور خواتین آنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رش بڑھ گیا۔ جس عورت نے ایک بار لباس سلوایا وہ ضرور دوبارہ آئی۔ یوں کاروبار چل پڑا۔ سلیم ٹیلر ماسٹر مشہور سے مشہور ہوتا گیا۔ کام بڑھتا گیا تو اس نے 2 اور درزی اجرت پر رکھ لیے۔ سوئنگ کے لیے سینے والے بھی کچھ تلاش کے بعد مل گئے۔ اب اس کا کام خود کپڑے کاٹنا اور ان سے سلائی کروانا تھا۔ سلائی وہ اپنی نگرانی میں کرواتا تھا اور ذرا سی بھی کوتاہی یا غلطی برداشت نہیں کرتا تھا۔ میں نے فیشن ڈیزائنر کی ڈگری تو لے لی تھی، لیکن پھر عملی طور پر اس میدان کی طرف نہ گئی۔ سند لے کر گھر بیٹھ گئی۔ اپنے کپڑے بھی دوسروں سے سلائی کرواتی۔ روپے پیسے کی ہمارے ہاں ریل پیل تھی، کسی شے کی پرواہ نہ تھی، لیکن خود عملی طور پر سوئنگ کٹنگ کو باقاعدہ سیکھا تھا، اسی لیے کسی عام درزی کے کپڑے پسند نہ آتے تھے۔ ایک بار ایک کزن آئی، اس نے جو لباس پہنا تھا وہ سلائی کے حساب سے نق شق سے درست اور اس پر بہت جچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، عالیہ یہ تم نے کہاں سے سلوایا ہے؟ کہنے لگی، صدر بازار میں ایک فیشن ڈیزائنر نے درزی کی شاپ کھولی ہے، اس کی کٹنگ اعلیٰ اور سلائی کا تو جواب ہی نہیں۔ وہ کمال کا درزی ہے، منہ مانگے سلائی دے دیتی ہوں، لیکن اپنا معمولی جوڑا بھی اسی سے سلواتی ہوں۔ جب عالیہ نے اتنی زیادہ تعریف کی تو میرا دل چاہا کہ دیکھوں، میں تو کب سے کسی اچھے درزی کی تلاش میں تھی۔ عالیہ مجھے صدر بازار لے گئی۔ کٹنگ ٹیبل پر پھیلے کپڑے سلیم کو کاٹتے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا اور لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہنے لگا، تو کیا میرے فن کی شہرت تم تک بھی پہنچ گئی؟ ہاں، مگر کیا تم نے یہ دکان چلا رہے ہو؟ کہنے لگا، ہاں۔ تم کیوں اتنی حیران ہو؟ ارے بھائی، جو سیکھا ہے دوسروں سے کروانے کی بجائے اگر میں خود اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن تم تو فیشن ڈیزائنر ہو، تمہارا کام درزی گیری تو نہیں ہے۔ درزی ہونا کیا عیب ہے؟ میری اپنی دکان ہے، جب سند لے لی ہے تو پھر یہ کام خود کرنے میں کیا کباط ہے؟ دیکھو، پہلے حالات سنبھل نہ رہے تھے، اب ہزاروں کی آمدنی ہے۔ ہاں، مگر پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ تم اتنے پڑھے لکھے ہو اور بورڈ لگا ہے ٹیلر کا، لوگ تم کو کہتے تو ٹیلر ہی ہیں۔ ٹیلر کہیں یا درزی، میں برا نہیں سمجھتا۔ باہر کے ملکوں میں بھی کسی کام کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ نہ جانے ہمارے ملک میں لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ فیشن ڈیزائنر اونچی چیز ہے لیکن درزی کمتر ہے۔ خود اچھا کام کر لو یا درزی سے کروا لو، بات تو اپنی منوانی کی ہے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں ضد ہو کر بولی، جو تم کو ٹھیک لگے وہ کرو۔ اب بتاؤ، تم کسی لیے یہاں آئی ہو؟ مجھے عالیہ لائی ہے، میری کزن ہے۔ تمہاری سلائی کی اتنی تعریف کی کہ سوچا اس درزی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ مجھے تو کسی کے سلے ہوئے کپڑے پسند نہیں آتے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے سلیم کا فیشن ڈیزائنر سے درزی بن جانا بالکل اچھا نہ لگا تھا، تاہم میں نے اپنے کپڑے سلنے کو دے دیے۔ اور جب سل گئے، پہن کر دیکھے تو سچ کہا تھا عالیہ نے کہ ایسے لاجواب سلے ہوئے تھے کہ دل خوش ہو گیا۔ میں بھی اب سلیم ہی سے کپڑے سلوانے لگی۔ کبھی دکان پر نہ جا سکتی تو اس کے گھر چلی جاتی۔ اب ان کے گھر کے مالی حالات کوئی سنبھل چکے تھے۔ سلیم کی محنت رنگ لانے لگی تھی۔ سات شکر کہ انتہائی برے حالات میں چاچا واد نے نہ تو اپنا گھر بیچا اور نہ باپ دادا کی دکان فروخت کی۔ آج
دونوں چیزوں سے ان کو غربت سے امان ملی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سلیم مجھے دل سے پسند کرتا ہے۔ بچپن سے وہ میرا ساتھی اور کلاس فیلو تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے ابھی تک وہی جذبات تھے، لیکن میری سوچ بدل گئی تھی۔ دل میں اس کے لیے اب پہلے جیسی وقت اور جگہ نہ رہی تھی۔ سلیم کا دل بدلا اور نہ جنون۔ حالانکہ اس نے کبھی مجھ سے اظہار محبت کیا اور نہ چاہت کا کھیل کھیلا۔ اس نے سیدھے سادے طریقے سے شادی کا سوچا اور اپنی والدہ سے اس آرزو کا اظہار بھی کر دیا۔ ایک روز خالہ فوزیہ اور شمیم ہمارے گھر میں رشتہ مانگنے آ گئیں۔ بڑوں کے دل بڑے اور سوجھ بوجھ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا تجربہ فیصلے لینے میں روشنی بن جاتا ہے۔ لہٰذا واحد چاچا اور ان کی بیوی جس اعتبار کے ساتھ رشتہ مانگ رہے تھے، میرے والدین نے اس اعتبار کی لاج رکھی۔ ان کو کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن میں نے امی سے خود انکار کیا۔ انہوں نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا، سلیم پاگل ہے، اس کی سوچ دیکھی ہے آپ نے؟ 4 سال ایک بہترین ادارے میں پڑھا اور فیشن ڈیزائنر کی صنعت لی اور پھر معمولی سا درزی بن گیا۔ میں ایک درزی سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ ہی سوچئے کہ میری سہیلیاں کیا کہیں گی کہ اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے اور ایک ٹیلر سے شادی کر لی۔ ارے بھائی، وہ ٹیلر ہے یا ڈیزائنر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے بزرگوں سے ہمارے بزرگوں کے برادرانہ تعلقات تھے۔ اب سلیم نے شاپ کھول لی تو تم کو یہ ہنر عیب لگنے لگا ہے۔ جو بھی ہے امی، مجھے ایک درزی کی بیوی کہلانا پسند نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کو منع کر دیں۔ مجبوراً میری والدہ کو کہنا پڑا کہ لڑکی سلیم سے شادی پر راضی نہیں ہے۔ انہوں نے گھر جا کر سلیم کو صاف صاف بتا دیا کہ تم سے شادی پر اسی لیے رضامند نہیں ہے کہ تم ٹیلر کیوں بن گئے ہو۔ سلیم نے دوبارہ اپنی والدہ کو ہمارے گھر نہ بھیجا اور خاموش ہو گیا۔ وہ اب ایک حقیقت پسند آدمی بن چکا تھا۔ بے شک اس نے مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہا اور اپنانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر میرے انکار کے بعد اس نے اس باب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس دن کے بعد شمیم نے ہمارے گھر آنا جانا ترک کر دیا۔ مجھے کیا پرواہ تھی؟ میں نے سلیم کے گھر اور دکان پر جانا بند کر دیا۔ 1 سال بعد سلیم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ درزی بن کر اتنا کما لیا تھا کہ ایک بڑے شو روم بنا لیا اور پھر اپنے ڈیزائن کردہ ملبوسات وہاں سجا دیے۔ اس کے ملبوسات واقعی دھوم مچانے والے تھے اور بہت خاص قسم کے لوگ مہنگے داموں خریدنے آتے یا پھر آرڈر پر سلیم سے بنواتے تھے۔ ادھر خوب سے خوب تر کی تلاش میں نے کئی اچھے رشتے ٹھکرا دیے، ساتھ ہی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یونیورسٹی جانا تو ایک بہانہ تھا، دراصل گھر میں دل نہ لگتا تھا۔ سوچتی تھی یہاں کوئی قابل اور اچھا جیون ساتھی مل جائے گا تو شادی کر لوں گی۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک بے حد سمارٹ، خوبرو اور مالدار گھرانے کا لڑکا شکیل پڑھتا تھا۔ وہ کسی لڑکی سے زیادہ بات نہ کرتا تھا، تاہم مجھے لگتا کہ وہ کبھی کبھی میری طرف دیکھتا ہے، لیکن میری نظر پڑتے ہی وہ سر جھکا لیتا اور مسکراہٹ کو سنجیدگی کے لبادے میں ڈھانپ لیتا تھا۔ تب جی چاہتا وہ مجھ سے بات کرے اور میری جانب متوجہ ہو۔ یہ میرا MA کا پہلا سال تھا۔ مجھے اس کا یہ انداز بے نیازی پسند تھا۔ 2 سال وہ کچھ نہ کھلا۔ کسی نہ کسی طور سے مجھ سے 1-2 بار بات چیت کی تو میرا حوصلہ بڑھا اور بالآخر ہماری جھجک دور ہو گئی اور ہم لائبریری میں اکٹھے بیٹھ کر اسٹڈی کرنے لگے۔ وہ ایک ذہین اور لائق طالب علم تھا۔ وہ زبانی ہی مجھے ہر ٹاپک پر ڈکٹیشن دیتا اور میں نوٹس لکھتی جاتی۔ شکیل نے مجھے سمجھایا، دیکھو، پڑھائی کو پڑھائی کی طرح لو۔ دولت مند ہونا اپنی جگہ، لیکن دولت مندی کردار کی صفت نہیں ہے۔ کردار کی صفت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ بے شک اس کی یہ بات میرے دل پر اثر کرتی تھی، کیونکہ میں اس کو دل و جان سے پسند کرنے لگی تھی اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ ساری یونیورسٹی میں اس نے صرف مجھ سے دوستی کی تو میں یہی سمجھی کہ اس کو بھی مجھ سے لگاؤ ہے۔ اس کی خاطر میں نے تعلیم کو اہمیت دینا اور سمجھنا چاہا۔
اسی کی وجہ سے تو مجھے ایک لاپرواہ لڑکی سے ایک ذمہ دار اور محنتی طالب علم بنا دیا۔ جب میرے اندر وہ بدلاؤ آ گیا جیسا کہ وہ چاہتا تھا، اس نے مجھ سے اظہار پسندیدگی کر کے کہا کہ ایم اے کی تکمیل کے بعد وہ میرے گھر اپنے والدین کو میرا رشتہ طلب کرنے کے لیے بھیجنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ یہ میرے لیے اتنی بڑی اور پرمسرت نوید تھی جیسے کسی نے جنت ملنے کا اشارہ دے دیا ہو جس کی میں آرزومند تھی۔ اور بھی محنت سے میں نے تعلیم کی طرف توجہ دی کہ یہی شکیل کی آرزو تھی۔ وہ کہتا تھا تم ایک اچھی لڑکی ہو اور اچھے خاندان سے ہو، لیکن شاید تم کو اس احساس نے لاپرواہ بنا دیا ہے کہ تم ایک بڑے بزنس مین باپ کی بیٹی ہو۔ اصل عزت دولت سے نہیں شرافت سے ہوتی ہے۔ جیسا وہ کہتا ویسا کرتی، اس کے اشاروں پر چلتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی ذات اپنا سبھی کچھ اس کو سونپ دیا، جیسا کہ وہی میرے دل و ذہن میں میرے وجود کا مالک ہو۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ شکیل سلیم کا دوست ہے اور دونوں اپنا کوئی راز ایک دوسرے سے نہیں چھپاتے۔ لڑکیوں کو اسی طرح محتاط رہ کر اپنا گرویدہ بنا لینے کا فن شکیل جانتا تھا۔ اس طرح لیے دیے رہنے کی اداکاری کر کے کئی لڑکیوں کو محبت میں گرفتار کر لینا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ اپنی ہر محبت کی کہانی سلیم کو ضرور سناتا تھا۔ سلیم اسے منع بھی کرتا، یار ایسا مت کیا کرو، مجھے دیکھو، صرف ایک لڑکی کو چاہا، اس سے شادی سے انکار کیا تو صبر کر لیا، اور اس کے بعد والدہ نے جس کو میرے لیے پسند کیا اسی سے شادی کر لی۔ آج ایک وفادار محبت کرنے والی بیوی اور 2 پیارے پیارے بچوں کا باپ ہوں۔ اب سوچتا ہوں کہ اچھا ہوا جس سے چاہا اس نے مجھ سے شادی نہیں کی، کیونکہ میں اس کو وہ سب کچھ نہیں دے سکتا تھا جس کی اس کو طلب تھی۔ ہمیں ایم اے کیے 2 سال گزر چکے تھے۔ شکیل اب بھی مجھ سے ملتا تھا، میں شکیل کے ساتھ گھومتی پھرتی، ہم محبت بھرے لمحات اکٹھے گزارتے، اکٹھے سینما میں فلمیں دیکھتے، ساحل سمندر پر جاتے، پارکوں ریسٹورنٹ میں کھانے پیتے۔ لیکن جب شادی کے بارے میں بات کرتی تو شکیل بہانے کرنے لگتا۔ 2 سال اور بھی گزر گئے تو میں نے اس کو روز ہی کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے والدین آخر کب آئیں گے، کب تک اور انتظار کرواؤ گے۔ جب میں نے شکیل کو بہت زج کیا تو اس نے اپنے عزیز از جان دوست کا سہارا لیا، سلیم سے کہا، یار ایک لڑکی گل لالہ سے دوستی ہے، لیکن وہ اب میرے دامن کا کانٹا بن گئی ہے، کسی طرح سے جان نہیں چھوڑتی، تم اس سے میری جان چھڑا دو، تم سے کسی بہانے ملواؤں گا، تم اسے میری غیر موجودگی میں بتانا کہ آج کل ایک نئی گل نسترن میرے دامن کو مہکا رہی ہے اور اب مجھے اس مرجائی کلی کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ ایک دن جب ہم دونوں ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے، ایک شخص کو وہاں سے پہلے سے بیٹھے پایا۔ اس سے دیکھ کر میں جھجک گئی، وہ سلیم تھا، لیکن شکیل نے آگے بڑھ کر والہانہ اس سے ہاتھ ملایا، میری دوست ہے، ملو۔ یہ ہے وہی گل لالہ جس کا تم سے ذکر کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ مینیجر کے پاس چلا گیا کہ آج ملاقات کی خوشی میں خاص ڈش بنوانے کا کہہ کر آتا ہوں۔ گویا اس نے ہمیں اکیلے میں بات کرنے کا موقع دیا۔ اس کی یہ پلاننگ میں نہ سمجھی، مگر شکیل کے جاتے ہی سلیم نے کہا، تم اس قسم کے آدمی کے ساتھ؟ حیرت ہو رہی ہے، معلوم ہے یہ مجھے کیا کہتا ہے تمہارا دوست؟ آج کل شادی کے لیے کسی کا اصرار بڑھ رہا ہے اور میری وحشت بڑھ رہی ہے۔ دوستی اپنی جگہ، شادی تو میں کسی نوخیز لڑکی سے کروں گا، نرم دل ہو، کسی کی اہانت نہیں کر سکتا۔ تم ہی اسے کہہ دو کہ میری شادی میرے گھر والوں نے کہیں طے کر دی ہے، اب کسی اور سے شادی سے مجبور ہوں۔ سلیم کے منہ سے یہ بات سن کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میرے لیے شکیل ایک خاص آدمی بن گیا تھا۔ حیرت کے سمندر میں غرق تھی اور وہ بھی بہت پریشان نظر آتا تھا۔ اس کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ تھی، میری بھی آنکھیں بجھی بجھی تھیں اور رخساروں کے گلاب مرجھائے ہوئے تھے۔ وہ 3 بچوں کا باپ تھا اور میں آدھی عمر بن بہاتہ ایک بے وفا سے برسوں سے آس لگائے اپنا رنگ و روپ سب گوا چکی تھی۔
20 منٹ بعد شکیل لوٹ آیا تو سلیم اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا یار میں چلتا ہوں، باجی کا شو روم سے فون آیا ہے۔ سلیم کے جانے کے بعد شکیل نے بتایا کہ میرا یہ دوست بہت امیر آدمی ہے، بہت بڑا اور مشہور فیشن ڈیزائنر ہے، اس کا شو روم دیکھنے کے لائق ہے، اس کی بہن شمیم اس کا بزنس چلاتی ہے۔ میں چپ رہی، کیسے شکیل کو بتاتی کہ جس کا تم آج تعارف کروا رہے ہو اس کو تو میں برسوں سے جانتی ہوں۔ تم سے اس نے کچھ کہا؟ شکیل نے ایک پھیکی مسکراہٹ سے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں کہا، میں نے اس سے جواب دیا، کیا بتاتی اسے؟ قصہ مختصر، سلیم نے بعد میں شکیل کو کافی برا بھلا کہا تھا اور یہ بھی کہا کہ یہ بہت اچھی خاتون ہے، تم اس سے شادی کر لو، اتنے برس دوستی رکھ کر بے وفائی اچھی بات نہیں، تمہارے انتظار میں اب اس کی عمر ایسی ہو چکی ہے کہ اس کی شادی مشکل سے ہوگی۔ اور جواب میں شکیل نے سلیم سے کہا، میں نے تم کو واز کے لیے اس سے نہیں ملوایا تھا، یہ بات شمیم نے مجھے تب بتائی جب میں ان کے شو روم اس سے ملنے گئی تھی۔ سلیم کے سمجھانے پر، کیا شکیل نے تم سے شادی نہیں کی؟ شمیم نے پوچھا تھا۔ نہیں، اگر کرتا بھی تو میں نہ کرتی، ایسے شخص سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے میں عمر بھر بن بیائی رہ جاؤں، شادی نہ ہو سکی نہ سہی، تمہاری بھی تو نہیں ہوئی ہے، اپنے بھائی کے بزنس میں معاونت کرتے کرتے تم نے بھی اپنا آپ بھلا دیا ہے، یہ میرا جواب تھا اور شمیم نے یہ جواب سن کر سر جھکا لیا تھا۔